سی آواز میں جو ڈیلے ہے وہ بھی ختم کر دیں، جو ایکو ہے اسے بھی بالکل زیرو کر دیں، بالکل سادہ آواز ہو تاکہ قرآن کی آیات کی سمجھ آئے۔ سبحان اللہ مزید سادہ کرنے سے اس کی آواز کو سادہ کر دیں، ہائز کم کریں، ہاں جی جیتے رہیں، ہائز بالکل اور کم کر دیں۔ اللہ الحمدللہ الذی بدیع السماوات والارض وشکر للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا۔ احمد محمد مصطفیٰ صدیقہ اہل الصفا فاروقہ المجتبیٰ عثمانہ عین الحیاء المرتضی بحر الکرم۔ ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناش کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناش کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناش کرتی ہے، علی المرتضی پر شجاعت ناش کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناش کرتی ہے۔ زہراء بدعۃ نورہ، زہرا وہ طاہرہ طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، وہ خود نہیں امام، امامت کو ناز ہے، من ندان لذو شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ درود پڑھیں جی۔ باواز بلند درود پڑھیں، صلاۃ و سلام۔ بڑی محبت سے حضرت قبلہ پیر طریقت راہبر شریعت مفتی محمد عارف سرکار صاحب نے آج کا وقت حکم کیا۔ بڑا طویل سفر، ملک کے باہر کا سفر تھا، وہ طے کیا پھر پاکستان میں آ کے بڑا لمبا سفر پچھلے دنوں ہوا، پاک وطن شانگور واک کینٹ، وہاں سے سفر کرتے ہوئے آج یہ خدمت ہوئے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح محبت کرنے والی شخصیت حضرت علامہ قبلہ محمد اسد عطاری صاحب، اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ میری چونکہ ملاقات آج ہوئی ہے، میں فاتحہ پڑھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی ساتھ مل جائیں۔ پہلے فاتحہ پڑھتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ الحمدللہ
اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام روز معاشر حضور کے قدموں میں جگہ بحق محمد رسول اللہ۔ دو دفعہ آنے کا ارادہ ہوا لیکن کچھ اتفاق نہ ہو سکا، اور اس کے بعد حضرت قبلہ مفتی کاشف جمیل صاحب بڑی نفیس شخصیت ہے، باکمال شخصیت ہے، اللہ ان مخلص دوستوں کو ہمیشہ سلامت رکھے، فقیر کی رہنمائی بھی کرتے رہتے ہیں، اللہ انہیں شاد و آباد رکھے۔ جملہ علماء کرام، اچھا جی اس کی آواز میری نا طبیعت کے مطابق نہیں ہے، مجھے اس کی بیس کم کریں، بیس کم کر کے اس کے پیچھے جو ریپیٹ ہے وہ زیرو کر دیں، میں انشاءاللہ اس کروں گا پھر یہ سمجھ جائیں گے۔ میں بڑے لمبے سفر کرتا ہوں، اب تو سارے ساؤنڈ والے بھی جانتے ہیں کہ انہیں بالکل سادی آواز میں پڑھانا ہے، بالکل آواز کو سادہ رکھیں۔ میں بڑا خوش ہوتا ہوں، پچھلے دنوں واکنٹ میں تھا تو بڑا شور تھا ساؤنڈ میں، جیسے ہی مائک سامنے آیا سارے شور انہوں نے بند کر دیے۔ میں سمجھ گیا کہ انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ اب ہمیں قرآن سننا ہے، جب قرآن سننا ہو تو پھر شور اور لاؤڈ اور ایکو یہ چیزیں آف کر دینی چاہیے تاکہ حقیقی پیغام آپ تک پہنچ جائے۔ دیکھیں سارے علماء فقیر کے سر کا تاج ہے، قبلہ شاہ جی حضور اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ آج بڑی نفیس قسم کی میٹنگ حضرت سے ہوئی ہے، کافی چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں۔ حضرت قبلہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، جو نام نہیں بھی آتے فقیر کے سر کا تاج ہیں، اللہ سب کو شاد و آباد رکھے۔ جو زمین پہ بیٹھے ہیں، میں پچھلے دنوں دبئی سمندر کے کنارے گیا تو میں نے وہاں پہ جا کے محسوس کیا کہ سمندر کے اوپر نہ روڑا کوڑا ہوتا ہے اور سمندر کے نیچے تہ میں سچے موتی ہوتے ہیں۔ یہ جو آپ نے بہت اوپر بٹھا دیا یہ روڑا کوڑا تھا ہے، اور یہ سارے سچے موتی تشریف فرما ہیں۔ آپ سچی مچی سچے ہیں کیونکہ ذکر حسین میں آئے بیٹھے۔ اللہ آپ کو عزت اور برکت عطا فرمائے۔ دیکھیں ہم نے 15-20 منٹ 25 منٹ 35 منٹ 40 منٹ جتنا بھی خطاب ہوا ہم نے قرآنی آیات پڑھنی ہے، اور قرآنی آیات ہی سے حضرت حسین پاک کو دیکھنا ہے۔ تو یہ چونکہ ساری گفتگو تحقیق پہ مبنی ہوتی ہے، ریسرچ پہ مبنی ہوتی ہے، تو جہاں پہ تحقیق ہوتی ہے وہاں پہ تنقید پہلے ہوتی ہے، جہاں پہ بھی تحقیق ہوتی ہے وہاں پہ تنقید پہلے ہوتی ہے، کیونکہ دس از بیسیکلی نہ جی بیٹا گفتگو نہیں چلا، دیر از ناٹ اینی سارٹ آف کمیونیکیشن، پلیز جسٹ کنسنٹریٹ یور مائنڈ ٹوورڈز دا ہولی قرآن۔ اب گفتگو نہیں آپ کریں گے، اب آپ صرف قرآن سنیں گے۔ دیکھیں میں عرب امارات سے ہو کے آ رہا ہوں، بندے اب قرآن سننے کے وہاں پہ بھی عادی ہو گئے ہیں۔ انہوں نے تب تک مجھے جہاز پہ نہیں بٹھایا جب تک ربیع ثانی کا شیڈیول نہیں دے دیا۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں ربیع الاول پاکستان پڑھ کے پھر حاضر ہو جاؤں گا، تو آپ نے اب قرآن سننا ہے، اپنی گفتگو نہ کریں۔ میں گزارش کرنے لگا تھا چونکہ ساری گفتگو تحقیق پہ مبنی ہے، تو کرٹیسزم از بیسیکلی بیک بون آف ریسرچ۔ تحقیق کی بیک بون ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے تنقید۔ تحقیق کو تنقید مضبوط کرتی ہے، اور محقق ہمیشہ غیر جانبدار ہوتا ہے لیکن حق جانب ہوتا ہے۔ تو جو بھی ہم گفتگو کریں گے قرآنی آیات سے کریں گے۔ علماء کو میں سبق سناؤں گا، ہمیشہ سنتے ہیں تو انہیں میں سبق سناؤں گا، آپ کے لیے درس ہے، اپنی کنسنٹریشن قرآن کی طرف رکھیے گا۔ میں پہلے سال آیا تھا تو میں نے سیدہ زہرا پہ قرآن پڑھا تھا، مجھے یاد ہے۔ دوسرے سال ہم حاضر ہوئے تو شاتقین پہ قرآن پڑھا، اگر یاد ہو۔ تیسرے سال میں حاضر ہوا تو آیت مودت کو پڑھا تھا، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں تک پڑھا تھا۔ قل لا اسألکم پہ میں بات نہیں کر کے گیا۔ تو آج ارادہ بنا ہے کہ آیت تطہیر کو سمجھ لیتے ہیں، سبحان اللہ۔ چونکہ 9 محرم ہے، 10 محرم کی رات ہے،
تو آج ذکر امام کے لیے سورہ احزاب میں سے 33 نمبر سورہ میں سے 33 نمبر آیت کو پڑھتے ہیں، جس کے بارے میں محدثین نے کافی جگہوں پہ لکھا ہے کہ اس آیت کو نبی مہربان، نبی رحمت، رسول کریم، زہرا کے بابا، حسنین کے نانا، ابو بکر کے مرشد، آپ مولا علی کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہوتے اور آواز بلند کر کے پڑھتے تھے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، تو پھر ساتھ اشارہ کرتے تھے اہل البیت وَيُطَہِّرَکُم تطہیرا۔ علماء تائید فرمائیں گے، میری مدد فرمائیں گے، تو آپ یہ آیت بار بار پڑھتے رہے ہیں۔ تو جب حضرت عباس کے ساتھ ام البنین کا نکاح ہوا تھا نا، جس میں سے اللہ نے مولا علی کو حضرت عباس دیے تھے، تو ام البنین بھی جب آئی نا شادی کے بعد، نکاح کے بعد آئیں، تو دروازے پہ آ کے کھڑی ہو کے مولا علی سے عرض کرتی ہیں، یا علی یہ وہی دروازہ ہے نا جس کے پاس آ کے مصطفیٰ کہا کرتے تھے انما یرید اللہ لیذھب۔ تو آج میرا خیال ہے کہ آج اس آیت کو سمجھتے ہیں، کیا آپ میرے ساتھ ہیں؟ ماشاءاللہ، تو جاگ رہے ہیں۔ میرا تو خیال تھا کہ آج نامہ دن ہے تو آپ تھکے تھکے ہوں گے، لیکن آپ تو ماشاءاللہ پورے فریش بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جس کے دل میں علی کے گھر کی محبت ہے وہ سبحان اللہ کرے، کیونکہ ہم ذکر امام کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے، سورہ احزاب 33 نمبر سورہ ہے اور ترتیب کے اعتبار سے 33 نمبر آیہ مجیدہ ہے۔ درمیان سے اس کو میں نے تلاوت کیا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ لو بھائی لاہور والوں گفتگو شروع ہو گئی، 1:15 ہو گئے، بس ایویں 2 سے پہلے میں آپ سے اجازت لے لوں گا۔ پہلا لفظ ہے انما، کیا ہے؟ نہیں، ایسے بولیں گے تو پھر تو بات رک جائے گی، آخری بندے تک آپ کی زبان پہ قرآن آنا چاہیے۔ دیکھیں، 1 منٹ رکیں، اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جس زبان پہ قرآن کا ایک حرف آ جائے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں۔ بھائی مجھے آپ کی زبان پہ قرآن چاہیے۔ پہلا لفظ ہے انما، کیا ہے؟ نہیں، ابھی بھی پچھلے بندے چپ ہیں، آگے مجھے پتہ ہے بول رہے ہیں، میرا فوکس پیچھے ہوتا ہے، ابھی پچھلے بندے چپ ہیں۔ پہلا لفظ ہے انما، کیا ہے؟ دیکھیں، اگر آج قرآن نہیں نہ پڑھا تو پھر کبھی توفیق نہیں ہوگی، کیونکہ آج اس پیر کا دن ہے، اس مرشد کا دن ہے جس نے نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا۔ تو مہربانی کریں، آپ کی زبانوں پہ قرآن چاہیے۔ پہلا لفظ ہے انما، کیا ہے؟ ماشاءاللہ، اب ٹھیک ہے، اب آپ کی یہ اس معیار پہ آواز رہے گی تو بات آگے چلے گی۔ ناؤ کوسچن از دیٹ وٹ از انما۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے انما کیا ہے؟ لائے ہیں چھوٹا بورڈ، چلو بال پوائنٹ، پنسل، بال پوائنٹ، مارکر، پنسل، بال پوائنٹ، بسم اللہ۔ وہ میں نے آج کل گاڑی میں اپنے ساتھ وائٹ بورڈ بھی چھوٹا رکھا ہے کیونکہ مجھے ضرورت پڑ جاتی ہے۔ لو جی، انما کیا ہے؟ ان سمجھیے گا بھائی، بات ہے حسین کی، بات ہے زہرا کی گھر کی، بات ہے علی کے بیڑے کی، بات ہے حسین کے ڈیرے کی۔ پہلا لفظ ہے انما۔ Now question is that what is انما؟ In Quran when we say انما، قرآن میں جب بھی انما آ جائے a specific circle is created، ایک دائرہ بنتا ہے، دائرہ۔ The inside of the circle these are the people concerning with انما، دائرے کے اندر ہے انما والے، while the outside of the circle these people have not concerned with انما۔ اچھا نہیں، ٹھہریں، مشکل ہو گیا، ٹھہریں۔ دیکھیں، علماء جانتے ہیں یہ کلمہ حسر ہے، یہ بڑے اچھے طریقے سے اس کی تفسیر کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو ذرا لیٹسٹ طریقے سے سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ ہر بچے کو قرآن سمجھ آ جائے۔ آج کی محفل میں جوان بچے زیادہ ہیں۔ لو جی دوبارہ سمجھیے گا، ان قرآن when we say انما، قرآن میں جب بھی انما آ جائے a specific boundary line is created، ایک باؤنڈری لائن بنتی ہے۔ the inside of the boundary these are the people concerning with انما، باؤنڈری کے اندر انما والے ہیں، while the outside of the boundary these people cannot cross the boundary of انما۔
نہیں مشکل ہو گیا ہے، یہ پکڑے جی، یہ پکائے جی شاہ صاحب کو، ٹھہرے جی، یہ بھی مشکل ہو گیا ہے، ٹھہرو مشکل ہو گیا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کچھ سادے چہرے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لو ہن میں انما سادے طریقے سے سمجھان لگا۔ لو بھائی لاہور والو، قرآن جتھے بھی انما آ جائے، انما اس گل دی دلیل ہے کہ انما تو بعد جدی گل ہون لگی ہے نا، او دے ورگا کوئی نہیں۔ تے ہون اس کو آسان ترجمہ بھی کوئی نہیں۔ یہ سب سے آسان میں نے ترجمہ کیا ہے، انما کے بعد جس کی بات ہونے لگی ہے او دے ورگا۔ دیکھو میں اردو چھڑ کے پنجابی گل کی تاکہ تسی میرے نال ملو گے، بھائی او دے ورگا نہیں۔ ٹھہرو، چونکہ میں قرآن کا طالب علم ہوں، میں مثال بھی قرآن سے دوں گا۔ ٹھہرو، میں انما سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا، ٹھہرو میں انما سمجھاتا ہوں۔ میرے سامنے سورہ حجرات آ رہی ہے، 49 نمبر سورہ ہے۔ اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون اخوۃ۔ یہاں پہ انما بتا رہا ہے بھائی اور بھی ہیں، پر مومنوں جیسا بھائی کوئی نہیں۔ اچھا ٹھہرو میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں، سورہ فتح میرے سامنے ہے، 48 نمبر سورہ ہے، 10 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ مقام حدیبیہ پہ جو ہاتھ حضرت عثمان والا نبی نے رکھا، ویسا ہاتھ کوئی نہیں۔ ٹھہرو ایک اور مثال دیتا ہوں، ٹھہرو میرے سامنے سورہ مریم ہے، حضرت جبریل آئے مریم کی طرف، اللہ فرماتا ہے قال انما انا رسول ربی کے لیے ملکی غلام زکیہ۔ یہاں پہ انما بتا رہا ہے فرشتے اور بھی ہیں، پر جبریل جیسا فرشتہ کوئی نہیں۔ اچھا ٹھہرو ایک اور مثال دیتا ہوں، سورہ مائدہ کی طرف آؤ، 5 نمبر سورہ ہے، 55 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ۔ یہاں پہ انما بتا رہا ہے ولی اور بھی ہیں، پر اللہ جیسا ولی کوئی نہیں، محمد جیسا ولی کوئی نہیں۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ یہاں پہ انما بتا رہا ہے نمازی اور بھی ہیں، پر علی جیسا نمازی کوئی نہیں۔ اچھا ٹھہرو میں ایک موضوع لے کے جاتا ہوں ربیع الاول کا۔ ٹھہرو میں کبھی آیا تو باقاعدہ اس میں ربیع الاول میں خطاب کروں گا۔ ٹھہرو میرے سامنے حامیم سجدہ ہے، اللہ فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم۔ مولوی جی یہاں پہ تو انما بتا رہا ہے بشر اور بھی ہیں، پر محمد جیسا بشر کوئی نہیں۔ آپ اس آیت کو پڑھو، آپ ذرا پڑھو اس آیت کو تو پھر لطف آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ لاہور والوں یہاں پہ انما بتا رہا ہے گھر اور بھی ہیں، پر حسین کے گھر جیسا گھر کوئی نہیں۔ حضرت جی ایک 10 پہ خطاب شروع ہوئے اور ایک 26 ہو گئے، ایک 26 تک ابھی میں نے کوئی روایت نہیں پڑھی، آیتیں پڑھی ہیں۔ بندے کدھر ہیں جو کہتے ہیں سنی قرآن نہیں پڑھتے، سنی قرآن نہیں پڑھتے، سنی قرآن نہیں پڑھتے۔ ایتھے ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی کے سامنے آ کے بیٹھ تے دین سمجھ آئے گی، ایک سنیوں ہی تے ہے نے تراویہ میں جو سن لیں گے محفل سمجھ لیں گے۔ اب جو سنی بیٹھا سیدھے کا زور لگا کے کہو سبحان اللہ۔ ابھی انما کا ترجمہ میں نے کیا ہے، انما لفظی اگلا لفظ ہے یرید اللہ، یرید اللہ، یرید اللہ۔ وہ نظر نہیں پیا ہوں تھوڑے لاہور دے ہیرے نے، یرید اللہ، یرید اللہ، یرید اللہ۔ اسے چپ بیٹھے ترجمہ نہیں ملے گا، یرید اللہ، یرید اللہ، یرید اللہ۔ دیکھیں میری ساری گفتگو میں کسی مسلک پہ انگشت تان نہیں ہے۔ آپ یوٹیوب اٹھائیں، چینل دیکھیں، مظہر العلوم کو دیکھیں،
میری کسی گفتگو میں کسی مسلک پہ میں نے کبھی انگشت تان نہیں اٹھائی، اور میں نے ممبر شریف پہ آ کے کبھی کسی عالم پہ انگشت تان نہیں اٹھائی۔ میں بڑا مسکین آدمی ہوں، بہت خوف والا بندہ ہوں میں نے مجھے سکھایا ہی نہیں گیا۔ ہم جس محفل میں بیٹھتے ہیں، میرے ابا کے جو ابا تھے نا، حضرت خواجہ رشید احمد شاہ، آپ بریلی شریف سے پڑھے ہوئے، میرے سگے دادا بریلی شریف سے پڑھے ہوئے تھے، میرے چھوٹے دادا بریلی شریف سے پڑھے ہوئے تھے، میرے دادا کے بڑے بھائی خواجہ بشیر صاحب بریلی شریف سے پڑھے ہوئے تھے، میرے بڑے دادا کے چھوٹے ابا یعنی چاچا خواجہ مجید حسین وہ بھی بریلی شریف سے پڑھے ہوئے تھے۔ ہوں تسی آپ بھی حساب لا لیا جے وہ کہندے پیو ہون گے جنہاں نے پتراں نوں بریلی پڑھن نہیں کلے، ان کے بارے میں وہم کرنا اور ایسے گھر کے بارے میں ابہام رکھنا، ایسے گھر کے متعلق وہم رکھنا، یہ دونوں ہاتھ میرے قرآن پہ ہیں۔ ہم نبی کے بعد سب سے افضل ابو بکر کو مانتے ہیں۔ دیکھیں بسم اللہ، ابو بکر ہمارے سر کا تاج، عمر ہمارے سر کا تاج، عثمان ہمارے سر کا تاج، علی ہماری جان، یہ سارے صحابہ ہمارے سر کا تاج، وہ سامنے امیر معاویہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ کیا ہو گیا یار ہمیں؟ ہم کس طرف چل پڑے ہیں؟ ہمارے بارے کیوں ایسا ابہام ہے؟ کیوں ایسا وہم ہے؟ اور یار میری بات سنو، سنی کی تعریف پتہ کیا ہے؟ سنی کی تعریف یہ ہے آل محمد کو بھی مانے، آل محمد کی بھی مانے۔ نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا، آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ اور سنو، ہم حضرت حسن کو مانتے ہیں، حضرت حسن امیر معاویہ سے سنا کی ہے، ہم حسن کی مانتے ہیں۔ مجھے بتاؤ اس سے بڑا بےغیرت کون ہو سکتا ہے جس کی حسن سے سنا ہے ہماری اس سے سنا ہے؟ بھائی سبحان اللہ تو کہو نا، مہربانی کریں یہ ابہام ختم کریں۔ یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ملک میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ درمیان میں کچھ شر پسند عناصر ہوتے ہیں جو ایسی ہوائیں اڑاتے ہیں، حالانکہ غلط ہے، اور میری طبیعت میں بہت مسکین پن ہے۔ میں اگر کوئی خطاب کر کے جاتا ہوں، مجھے اہل علم قول اگر کریں کہ حضرت یہ فلاں آیت میں یہ جو بات ہے اس کی سمجھ نہیں آئی تو حضور سمجھا دیں، میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، وہ اس میں تشریح کر دیتے ہیں، میں مشہور ہو جاتا ہوں۔ وہ بھی محقق ہی ہوتا ہے جو اپنی بات پہ اڑ جائے۔ محقق اڑ جانے کا نام نہیں، حضرت اسکالر ہے شاہ صاحب۔ ابھی میری بڑی اچھی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے آپ سے، آپ نے فرمایا ہے کہ اپنا تھیسس مجھے بھیجیں، میں نے کہا بالکل حاضر ہوگا، آپ تفصیل فرمائیے گا، ہم تو ہر وقت سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مہربانی فرمائے بیٹا اہل سنت کو بدنام نہ کیا جائے، جو سنی ہے اسے سنی رہنے دیا جائے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، مہربانی کرے، اور میں خبردار نہیں، غلط ہے، میں معافی مانگتا ہوں، ممبروں پہ آ کے علماء پہ انگشت تان نہیں اٹھانی چاہیے۔ میرے جڑے آپ دیکھو، میں بڑا مسکین آدمی ہوں بھائی، اتنا وقت کہاں سے مل جاتا ہے آپ کو؟ کبھی اسے پکڑ، 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 گھنٹہ پار پہ ہو گئے۔ نہیں، میں یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے، علماء یقیناً سن رہے ہیں، میں دونوں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں محنت کر کے آیا کریں، کتابیں کھولا کریں، کتابیں پڑھا کریں، ان سادی عوام کو لڑائیوں میں نہ ڈالو، انہیں قریب کرنے والی باتیں کرو۔ بھائی مہربانی کریں، دیکھیں حضرت امام شافعی رفع الیدین کے قائل تھے، اور جناب ہمارے امام صاحب رفع الیدین کے قائل نہیں تھے۔ ان علماء
سے پوچھے جب امام شافعی ایک دن سفر کرتے ہوئے بڑے امام صاحب کے مزار پہ آئے، آپ نے نماز پڑھی، آپ نے رفع الیدین نہیں کیا، متعلقین نے پوچھا، جناب کے پیچھے جو مقتدی تھے انہوں نے پوچھا حضور آج آپ نے رفع الیدین نہیں کیا، بھائی آپ نے فرمایا صاحب مزار کے دل کا خیال کیا۔ تالیف قلب کو ملوز خاطر رکھا ہے، تالیف قلب کو ملوز خاطر رکھا ہے۔ اور یار ساڈے بابے کہ قبروں والے نے دل نہیں سن دکھاتے، کیا ہو گیا ہے؟ علماء کس طرح چل پڑے ہیں؟ کون سی روش اختیار کر لی ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سا انداز تبلیغ ہے؟ ہاں آپ کو اگر کسی عالم سے مسئلہ ہے آپ اس سے رابطہ کرو، اب تو میڈیا عام ہے۔ یہ کیا طریقہ ہوا کسی عالم نے اگر کوئی خطیب کوئی تقریر کر دی ممبر پہ آ کے اس کی لام کام کرنا؟ آئی ڈس لائک، میں اس پہ آپ سے ایگری نہیں کروں گا، یہ نبوی منہج نہیں ہے، یہ نبوی طریقہ نہیں ہے۔ اسلام کا انداز داعیانہ ہے، جابرانہ نہیں۔ میں امید کروں کہ یہ پیغام پہنچے گا دور دور تک۔ دیکھیں کسی سے کسی کو کوئی بھی گناہ ہے رابطہ کریں، آپ ان سے بات کریں، پھر علماء کی بات علماء میں رہے، پھر سادے بندوں میں نہیں آئے گی۔ اہل سنت ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے، بڑا دکھ ہے مجھے، اہل سنت بکھر چکی ہے، مضبوط نہیں رہے ہم اپنی اپنی بکریاں لے کے بیٹھ گئے ہیں۔ مہربانی کریں خواجہ سلیمان والا منہج اپنائیں، خواجہ نظام والا منہج اپنائیں، گنج شکر والا منہج اپنائیں، خواجہ معین والا منہج اپنائیں۔ فقیروں کی بارگاہ میں سارے لوگ آتے تھے یار، اپنے بھی آتے تھے پرائے بھی آتے تھے، پھر پرائے نہیں رہتے تھے اپنے ہو جاتے تھے۔ تو یہ میں امید کروں یہ اس پہ غور کیا جائے گا، امید کروں، اور یہ پیغام جائے گا دور دور تک۔ چلو ٹھیک ہو گیا، اگلا لفظ ہے یرید اللہ، یرید اللہ، یرید اللہ، یرید اللہ، یرید اللہ۔ دو چار بندے سبحان اللہ باقی چپ بیٹھے ہیں، یرید اللہ، یرید اللہ۔ کبھی میں انما عرض کر چکا، انما کے بعد لفظ آتا ہے یرید اللہ۔ یرید اللہ کا یہ معنی نہیں کہ اللہ کا کبھی کہیں ارادہ ہوا تھا، غلط۔ اگر یہ ہوتا تو پھر لفظ ہونا تھا اراد اللہ، نہیں۔ اللہ فرماتا ہے گل حسین نے کر دیے، یرید اللہ میرا آج بھی ارادہ ہے، یرید اللہ میرا ہونا ہی ارادہ ہے، یرید اللہ میرا آج بھی ارادہ ہے۔ ہونمی جی، ہونمی، ہاں جی ہونمی، جی ہونمی، جی علماء سے پوچھے، مضارع کا صیغہ ہے ہونمی، تے ہونمی ارادہ ہے تے ارادہ رہے گا کدوں تک؟ غلط۔ آیت کتنے قیامت کا لفظ نہیں، تھوڑا خیال ہے قیامت کو کہانی مک جانی ہے؟ قیامت ہونے شروع ہونی ہے۔ نہیں آپ سمجھے نہیں میں کیا کہہ رہا؟ اچھا اگر خوشی تب ہوتے میں جلدی نال ایک قائد قیامت میں نہ پڑھتا ہوں، نہیں پھر نہ بولتے ہو، چھوڑو دیکھو، جس کے دل میں قرآن کی محبت ہے کاٹ کے نہ وہ سبحان اللہ۔ مولا یہ قیامت کا دن کیسا دن ہوگا؟ اللہ نے سورہ نساء میں فرمایا، 4 نمبر سورہ، اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ۔ اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن میں اللہ ہر امت میں سے ایک ایک گواہ اٹھاؤں گا، وہ گواہ اپنی امت کی گواہی دے گا۔ آدم آؤ اپنی امت کی گواہی دو، پیچھے ہو جاؤ۔ نوح آؤ اپنی امت کی گواہی دو، پیچھے ہو جاؤ۔ دانیال آؤ، ابراہیم آؤ، اسماعیل آؤ، شفیع اللہ آؤ، خلیل اللہ آؤ، روح اللہ آؤ، عیسیٰ آؤ، 7 لاکھ نبی جب اپنی اپنی امت کی گواہی دے لے گا، اللہ فرماتا ہے بچے نبی کا شہید علی ہؤلاء، ہم آواز دے کے کہیں گے زہرا کا بابا آؤ، حسین کا نانا آؤ، آ کے اپنی امت کی بھی گواہی دو، ان نبیوں کی بھی گواہی دو اور ان کی امتوں کی بھی گواہی دو۔ اس کا مطلب ہے قیامت سج جائے گا جو محمد ایک بندہ نعرہ لگا رہا ہے، 2 بندے جواب دے رہے ہیں، رواج یہی چل رہا ہے۔ بھائی آگے بڑھوں، اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ، میرا آج بھی یہ ارادہ ہے
مولا کی ارادہ ہے؟ فرمایا لیذہبا عنکم الرجسا، میرا ارادہ ہے کہ حسین دے بیڑے پلیت نہیں آ سکتا، علی تک پلیت نہیں آ سکتا، علی تک پلیت نہیں آ سکتا، علی تک پلیت نہیں آ سکتا، نہیں اجے سنی چپ نے، علی تک پلیت نہیں آ سکتا۔ اور میں جڑا جملہ کہنے لگا، جے سنی چپ رہے تے پھر سمندری تک تھکیا ہی جاواں گا، جیڑا